بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ضرور مبتلا ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں۔ انسان کامل وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے اندر بھی اپنے رب کو نہ بھلائے، اور اگر خوشی آ جائے تو خوشی میں بھی اپنے رب کو یاد کرے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، تو جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کو مناتا ہے تو اللہ پاک اسی وقت راضی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرا اللہ انسان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ انسان جب اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا اپنی آنکھوں سے پانی نکالتا ہے تو میرا اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کی حالت، دیکھو بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے رو رہا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بھی یہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، جن کو رونا نہیں آتا، جن کو اپنی آنکھیں نم کرنا نہیں آتی، میں ان سے التجا کروں گا اور التماس کروں گا کہ میرے بھائی، اللہ کے سامنے رونا سیکھو، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سیکھو، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگنا سیکھو۔ اسی کے اندر آپ کی نجات ہے اور اسی کے اندر آپ کی کامیابی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا انسان، اعلیٰ و افضل انسان، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ وہ بھی ساری ساری رات اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، اللہ کے سامنے روا کرتے تھے۔ آج کل اس فتنہ پرداز دور کے اندر، جہاں پر تو اسلام صرف نام کا رہ چکا ہے، آج ہر گھر کے اندر پریشانی بھی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہیں، اور کئی دفعہ انسان سے اتنی بڑی مصیبت انسان پر آ جاتی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب آپ پر اتنی بڑی مصیبت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، قرض بن جائے، قرض اتنا ہو جائے کہ آپ سوچتے رہے کہ میں اب اس کو اتاروں گا کیسے، یا گھر کے اندر کوئی ایسی بڑی مصیبت ہو جس سے انسان بہت ہی زیادہ پریشان حال ہو، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ آپ کا وہاں متوجہ ہو جانا ہی آپ کی کامیابی ہے۔ اس کے بغیر آپ کی کامیابی ممکن نہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوا کرتے تھے، دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتا تھا، رنج ہوتا تھا، تو اس وقت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو
अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सूरत तौबा के अंदर है 129 आयत नंबर है। दोबारा समात फरमाएं। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह पाक के पैगंबर फरमाया करते थे, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, इसके सिवा कोई महबूद नहीं, उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और वो मेरे तख़त का मालिक है, और वो मेरे बड़े तख़त का मालिक है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये मेरा अल्लाह है जिसके सामने मेरा नबी भी झुकता था। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, अगर कोई शख्स इस दुआ को सुबह शाम 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह पाक उसके तमाम फ़िक्र व मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए ये मेरे नबी की बताई हुई दुआ है जो कि कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मेरे भाई और दोस्तों, इसको पढ़ना सीखो, इसको पका लो और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, क्योंकि हर घर के अंदर कोई ना कोई परेशानी आती है, दुख आता है। मैं तो कहता हूँ कि वो इंसान ही नहीं जो जिस इंसान को दुख ना आए, वो इंसान ही नहीं जो गलती ना करे। इंसान ही से सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे कवायदो कवानीन बनाए हुए हैं कि जब इंसान गलती करे तो वो अल्लाह के सामने माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक उस गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं, उस गलती को माफ़ कर देते हैं। अगर कोई इंसान पर मुश्किल आ जाए तो मुश्किल के वक़्त मेरा अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान है, इसको सीने में बसा लो, इसके अंदर चंद आयात ऐसी हैं, अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो पढ़े तो आप पर मुसीबत को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी आपको कोई मुसीबत आती तो आप ये कुरान की आयत पढ़ते जो मैंने आपको सुनाई है सूरत तौबा की। तो आप भी इसका मामूल बना ले और घर के अंदर जब भी कोई मुसीबत आए तो इसको याद करो और पढ़ो। और जो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबी अबू दरदा फरमाते हैं कि 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम को पढ़ लो तो कभी भी आप पर मुसीबत नहीं आएगी, बहुत बड़ा गम नहीं आएगा, बहुत बड़ा दुख नहीं आएगा, और आप हर दुख गम परेशानी से बचे रहोगे। तो ये था आज का वजीफ़ा, इसको सदका जारिया समझ कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो ताकि हर इंसान इससे इस्तिफ़ादा हासिल करे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।